Today we will discuss IELTS listening. IELTS listening part 1. So in listening paper, it's a multitasking that you will be given a question paper. You have to look at the question just like this. This is a question paper. And you have to answer the question by listening to the audio. For example, this is question number 1, question number 2, 3, 4, 5. And there would be different types of questions. And today we would discuss one type of question, that is table completion. And where is the table? You can just see that this is the table, that it's about art classes at Bramley Community Center. तो ये टेबल बेटे दिया गया है, 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस हैं इसमें. हमने इन क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है, उसके लिए हमारे पास क्या एक्शन प्लान होना चाहिए. ठीक है, तो इसमें पहला काम आपने क्या करना है, लुक एट द इंस्ट्रक्शंस टू फाइंड आउट हाउ मैनी वर्ड्स यू कैन राइट. ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, आप कितने अल्फाज इसमें लिखेंगे. तो पहले हमने क्या करना है बेटे, इंस्ट्रक्शन पढ़नी है. तो इंस्ट्रक्शन आपके सामने है, क्या लिखा हुआ है, कंप्लीट द टेबल बिलो, राइट 1 वर्ड एंड और अ नंबर. तो क्या लिमिट है जी, एक आपने उसमें लफ्ज़ लिखना है. अगर किसी चीज़ की तादाद पूछी गई है तो हम नंबर भी लिख सकते हैं. जैसे मैं लिखूं 1 चेयर, तो आपने ये नहीं समझना कि देखें ये तो 2 वर्ड हो गए हैं, एक 1 भी आपने लिख दिया और ऊपर से चेयर भी. तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि एक नंबर वाला भी आ सकता है और साथ 1 वर्ड वो भी शामिल है. ठीक है, तो ये कहता पहला काम हमने बेटा ये करना है. दूसरा क्या है, लुक एट द हेडिंग एंड सब हेडिंग. There is time to do this before you listen. तो आपके पास टाइम होता है कि आप हेडिंग को देखें. हेडिंग क्या है, आर्ट क्लासेस एट ब्रैमले कम्युनिटी सेंटर. अब जितनी भी बातें होंगी किसके बारे में होंगी, आर्ट क्लासेस के बारे में होंगी. तो आपका जहन बन जाएगा कि जो ऑडियो चलेगी उसमें जो बातें होने लगी हैं वो आर्ट की क्लासेस के बारे में. तो इसके अलावा मज़ीद अगर कोई हेडिंग है, सब हेडिंग देखें, उसमें क्लास का जिक्र है, थिंग्स टू ब्रिंग, क्या क्या चीज़ें लेकर आनी है, फ़ीस कितनी है, टाइम टेबल क्या है और ट्यूटर क्या है. तो आपने पहले से ज़हन बना लेना है कि इसमें ये वाली चीज़ें आ सकती हैं. ठीक है, तो दूसरा काम बेटे हम ये करेंगे. तीसरा क्या है, लुक एट द स्पेसेस एंड थिंक अबाउट व्हाट काइंड्स ऑफ वर्ड और नंबर्स आर नीडेड. फॉर एग्जांपल इट मे बी अ डेट. क्या उन्होंने बेटे कोई तारीख पूछी है, कोई फासला पूछा है, कोई एड्रेस पूछा है, या कोई प्लूरल नाउन है तो उस हिसाब से प्लूरल बात होगी. फॉर एग्जांपल ये देखिए, उसने बताया मूवमेंट एंड डैश पेंटिंग इन द स्टाइल ऑफ फ्रेंच इम्प्रेशनिस्ट. ठीक है, तो जिस तरह से ये सिंगल वर्ड है तो हम इसमें एक्सपेक्ट करेंगे कि सिंगल वर्ड ही यहाँ पर आएगा. अ सेट ऑफ डैश इज़ एसेंशियल. तो ये हम ऊपर लिखा हुआ ना, थिंग्स टू ब्रिंग, तो कोई ना कोई चीज़ें ही होंगी जिसके बारे में आप गैस कर सकते हैं. तो जब ऑडियो चलाने से पहले वो आपको कहता है कि कुछ टाइम है, आप क्वेश्चंस पढ़ लें, तो आपने जहन ये बना लेना है कि ये क्वेश्चन जो है वो इनसे रेलिवेंट, यानी ऊपर एक आर्ट क्लास का लफ्ज़ आपको बता रहा है कि क्या बात होगी, और जो क्वेश्चन है उसमें मज़ीद हेडिंग थिंग्स टू ब्रिंग, ये आपको अंदाज़ा लगाने में हेल्प करेगी. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लिसनिंग में अच्छा पेपर करने के लिए आपने इमेजिनेशन से भी काम लेना है, एंटिसिपेशन करनी है, एक्सपेक्ट करना है, पहले से तवक्को करनी है कि ये इसका जवाब हो सकता है. ठीक है, तो इस तरह से इसको हम फोकस करेंगे. फिर इसके बाद लिसन टू द इंट्रोडक्शन विच टेल्स यू व्हाट द कन्वर्सेशन इज़ अबाउट. ये बहुत अहम चीज़ है, कौन सा बंदा किस से किस बारे में गुफ्तगू करने लगा है. तो आपने ये ज़रा गौर से सुनना है. लिसन टू द इंट्रोडक्शन, कि वो जब स्टार्ट करता है उस ऑडियो को तो आपने उसके हिसाब से बेटे इसे सॉल्व करने की कोशिश करनी. ठीक है, 5वीं चीज़ क्या है, लिसन केयरफुली टू द कन्वर्सेशन एंड फोकस ऑन ईच क्वेश्चन इन टर्न. इन टर्न का मतलब क्या है, बारी बारी. मसलन अब आपके सामने बेटा देखें ये 10 क्वेश्चंस मौजूद हैं. तो अब ऐसा नहीं है कि आप सोच 10वें के बारे में दे रहे हैं, देख छठे पे रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना. वो आपको क्या ऑडियो में बताता है कि फॉर एग्जांपल यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5. तो इसके बाद वो बेटे 15 से 20 सेकंड के लिए खामोश हो जाता है. तो आप पहले सरसरी सा सवाल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों सवाल देखें, और फिर जब ऑडियो स्टार्ट हो जाए तो बारी बारी आपने हर क्वेश्चन की तरफ जाना है. तो एक अहम बात आपने याद रख लेनी है
کہ لسننگ کا جو پیپر ہے وہ ہمیشہ سیکوینس کے ساتھ آتا ہے. مثلا یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آڈیو میں کہیں کویشچن نمبر 6 کا جواب پہلے نہ آ جائے یا آڈیو میں کہیں کویشچن نمبر 4 کا جواب پہلے نہ آ جائے. ایسا نہیں ہوگا. جو آڈیو چلے گی اس میں ہمیشہ پہلے کا جواب, پھر دوسرے کا, پھر تیسرے کا, یہ سیکوینس کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے, تو آپ نے بے فکر ہو کے ایک دفعہ بس آئیڈیا لگا لینا ہے کیا کیا سوال ہے, پھر ترتیب کے ساتھ بیٹے اسے سولو کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو اس کے بعد ہے listen carefully. As soon as you have written the answer to one question, listen for the answer to the next. جب آپ نے ایک کا جواب لکھ لیا تو فوراً دوسرے کی طرف چلے جانا. مثلاً آپ کی پینسل ادھر ہونی چاہیے, اے سیٹ آف ڈیش, تو کان بھی کھلے رکھنے ہیں, دماغ بھی, آنکھیں بھی, کہ اس کا آنسر کیا ہوگا. یہ حل کر لیا تو فوراً یہ 2 پہ چلے جانا. یہاں پہ آبویسلی ڈالر کا نشان بنا ہے تو ظاہری سی بات ہے کوئی قیمت ہوگی. ٹھیک ہے, کوئی بھی اماؤنٹ ہوگی جس کے بارے میں بتایا جائے گا. تو آپ نے اس طرح سے اس کو پہلے سوال, دوسرے سوال, تیسرے سوال پر آپ نے یہ کرنا. یا جیسے بیٹے ہم لوگ بارش میں جب چلنے کے لیے راستہ نہیں ہوتا تو لوگ اینٹیں وغیرہ رکھ لیتے نا, پھر ہم ایک اینٹ پہ قدم رکھتے ہیں, پھر دوسری پہ, تیسری پہ. یہ ایسے ہی آپ نے دیکھنا ہے, پہلے پہ پہلی اینٹ, دوسری اینٹ, تیسری اینٹ. تو آپ کا فوکس کویشچن نمبر پر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا. اس کے بعد موو آن ٹو دا نیکسٹ رو ایچ ٹائم دا اسپیکر ٹاکس اباؤٹ سم تھنگ نیو. ان دس کیس اے نیو کلاس. نیو کلاس کا کیا مطلب, یہاں پہ تو کلاس کے نام کی بات ہو رہی ہے, یہاں پہ چیزوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ خود کیٹاگریز ہے نا, یہ کلاسز ہیں. ٹیوٹر کی بات ہے, فیس کی بات ہے, تو وہ کہتا ہے آپ نے ذہن اس حساب سے بنانا ہے. ٹھیک ہے, اگر ٹیوٹر کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پہ ڈالر کی بات تو نہیں نا ہوگی, قیمت کی بات. اگر چیزوں کی بات ہو رہی ہے تو بندے کی بات تو نہیں ہو رہی. تو آپ نے یہ فوکس کرنا ہے کہ کس پوائنٹ پہ کون سی بات ہو رہی. اور اہم ترین چیزیں بیٹے جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے وہ کیا ہے, رائٹ این آنسر ان ایچ اسپیس ایون اف یو آر ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. اگر آپ کو پکا نہ بھی ہونا کہ یہ واقعی اس کا جواب ہے یا کہیں اور تو کوئی جواب نہیں, لیکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اس کو, جتنا بھی پتا ہے وہ لکھیں ضرور. A guess might turn out to be right. ہو سکتا ہے آپ نے جو گیس کیا ہے وہ ٹھیک ہو. اینڈ گیٹ اے مارک, تو آپ کو اس کا نمبر ملے گا. بٹ لیکن این ایمٹی اسپیس وونٹ بی گیون اے مارک. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیگیٹو مارکنگ آئلٹس میں نہیں ہوتی, کہ آپ نے اگر کوئی غلط جواب دیا ہے تو نمبر کٹے گا تو نہیں نا. تو بجائے چھوڑنے کے آپ ضرور گیس کر دیں کہ اس نے یہی بات کی ہوگی. تو خالی کوئی آنسر نہیں آپ نے چھوڑ کے آنا, کیونکہ اس میں پھر بھی چانس ہے کہ آپ کی جواب ٹھیک ہو جائے. تو خالی بالکل نہیں چھوڑنا. دوسری چیز کیا ہے, the question numbers run horizontally across each row. تو اب دیکھیں یہ سوالات کیا ہیں, horizontally جا رہی ہیں, یعنی پہلا, دوسرا اور تیسرا. ٹھیک ہے, ہوپ فلی کاؤنٹنگ تو سب کو آتی ہے, اگر نہ بھی آپ کو پتا ہو تو آپ نے سوال ایسے ہی کرنا ہے کہ پہلا سوال, دوسرا, تیسرا. تو جہاں پر بھی یہ کاؤنٹنگ لکھی ہے اسی حساب سے آپ نے اس کو بیٹے ڈیل کرنا ہے. اس کے بعد ہے if one of your answer is more than one word and a number, it is wrong and won't get a mark. تو بیٹے اس نے اوپر کیا بتایا ہوا ہے, یہ دیکھیں, ون ورڈ اینڈ اور اے نمبر. تو اگر یہ رولز کے خلاف ہوگا, اگر آپ نے 2 الفاظ کا جواب لکھ دیا تو پھر یہ کیا ہوگا, غلط ہو جائے گا. مثلا میں یہ اگر کہتا ہوں کسی ایک چیز کے بارے میں یہ سوال تھا, ٹھیک ہے, جیسے ہم نے یہ کہا کہ ووڈن چیئر, اب وہاں پہ اس نے کیا کہا ہے, ایک لفظ لکھنا ہے. تو میں کہوں واٹ واز ان دا روم, تو آپ وہاں پہ ووڈن چیئر نہیں لکھنا, کیا لکھنا ہے, صرف چیئر لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہاں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کوئی بچہ اکیلا ووڈن نہ لکھ دے. تو اکیلا ووڈن لکھے گا تو یہ غلط ہوگا, مطلب ووڈن تو خود ایڈجیکٹو ہے نا. تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو 2 لفظ اہم ہیں ان میں سے بات کس کی ہو رہی ہے وہ لکھنا ہم نے, یعنی ناؤن کو ہم پریفر کریں گے اور اس حساب سے اس کو لکھیں گے. تو مینس, اور آپ سب کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ 2024 کے اندر اب ریسنٹلی جو آئٹس کی گائیڈ لائنس ہیں اس کے مطابق آئٹس لسننگ کے اندر صرف سوال یہی والے ہی آئیں گے, 1 ورڈ والے. پہلے یہ ہوتا تھا ناٹ مور دین 2 words, ناٹ مور دین 3 words, یعنی کبھی کبھی 3 لفظ بھی لکھنے پڑتے تھے, 4 بھی لکھنے پڑتے. اب آپ سمجھ لیں یہ جان چھوٹ گئی, آتے ہی کیا ہے, سنگل ورڈ والا. تو اس لیے آپ کو پھر انسٹرکشن کے لیے بھی بالکل کلیئر ہو گیا کہ آپ نے ایسے لکھنا ہے.
نیکسٹ بیٹے ریممبر یو اونلی ہیئر دا ریکارڈنگ ونس. آپ ان سے دوبارہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں لگی, آپ دوبارہ سے مجھے یہ بتا دیں, تو ایسا نہیں ہوگا. وہاں پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہیڈ فونز اویلیبل ہوں گے اور وہ آڈیو پلے کرنے سے پہلے آپ کو اچھی طرح ہیڈ فونز چیک کروا دیں گے, ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, تین دفعہ بھی وہ چلا کر کنفرم کر لیتے ہیں. اگر کسی کے ہیڈ فون میں ایشو ہو تو وہ ہینڈ ریز کر کے چینج کر سکتا ہے. یعنی اگر 1 بجے پیپر سٹارٹ ہونا ہے تو 12:30 بجے سب کو ہیڈ فون دے دیں گے اور آزمائشی طور پر وہ وہاں پہ آڈیو چلا دیں گے. تو آپ کا یعنی بے فکر رہیں کہ آپ یہ کنفرم ہو جائے گا کہ آپ کے اس جو بھی ہینڈ سیٹ آپ کو ملا ہے اس کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر سٹارٹ ہو گیا پیپر اینڈ گاڈ فوربیڈس بعد میں کوئی مسئلہ بن گیا تو وہ پھر بالکل اکوموڈیٹ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ وہ ایک بچے کے لیے اب آڈیو تو نہیں روکیں گے, سب کا پیپر ہو رہا ہے, تو وہ اسی حساب سے یہ چلے گا. تو عموماً ایسا کبھی بھی کوئی ایسی شکایت آئی نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے بیٹے یہ کویشچنس ہیں آپ کے سامنے, ان کو آپ لوگ کیا کریں, اس کو آپ ریڈ آؤٹ کریں اور اس کے آنسرز جو ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کریں. میں اس کو آڈیو جو ہے وہ اس کی چلاتا ہوں, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے پینسلز اور رجسٹر جو ہیں وہ دیکھیں, ہم ان کا آنسر تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں.